بات آپ کو بتا رہا ہوں. آپ سب نے نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ کا نام سنا؟ بولو نا. نہیں ایسے نہیں, ساتھ میں بولو نا, سنا نا. حضرت فاطمہ کا یہ واقعہ کاش کہ میرے کو اور آپ کو سمجھ میں آ جا رہے. سب سمجھنے کی کوشش تو کریں گے نا انشاءاللہ. کسی نے بھائی عورتیں بھی سن رہی ہوگی نا مولانا, تو یہ بہت کام کی بات ہے, بہت کام کی بات ہے. حضرت فاطمہ گھر میں روٹی پکا رہی ہے. ساتھ میں بولو گے تو اچھا لگے گا. حضرت فاطمہ گھر میں روٹی, بھائی عورت ہے گھر میں, روٹی ایسے کہ حضرت فاطمہ ہے گھر میں. شوہر ہے کون؟ حضرت علی. بچے ہیں, بولو کون؟ حضرت حسن, حضرت حسین. بچے. حضرت فاطمہ گھر میں روٹی پکا رہی ہے. بھائی کبھی کبھی گھر میں روٹی پکتی ہے, وہاں تو گھر میں چولہے بھی نہیں جلتے تھے, لیکن اس زمانے میں روٹی کیسی ہوتی؟ آج کے زمانے میں آپ نے عورتوں کو دیکھا ہوگا, ہماری ماں بہنیں بیٹیوں کو دیکھا ہوگا, روٹی پکاتی نا تو توا ہوتا ہے. بولو کیا ہوتا؟ اس زمانے میں ایسا بڑا توا ہوتا تھا جسے تنور بولتے تھے. کیا بولتے تھے؟ تنور. اور نیچے لکڑے ہوتے تھے جس کو جلایا جاتا تھا, اوپر دھواں چلتا تھا. اب حضرت فاطمہ روٹی پکا رہی ہے. اب روٹی پکا رہی, روٹی کو لیتی ہے, توے پہ رکھتی ہے, روٹی پک جاتی ہے تو دوسری طرف نکال لیتی ہے. اتنے میں حضرت فاطمہ نے دیکھا کوئی دروازہ ٹک 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 کھٹکھٹا رہا. حضرت فاطمہ دوڑتی دوڑتی بھی دروازہ کھولا, خوش ہو گئی. کون تھے معلوم؟ حضرت فاطمہ کے ابا. بولو ہمارے آقا محمد رسول اللہ. اللہ کی قسم ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ارے کوئی بھی بیٹی اپنے ابا کو دیکھے, اور بیٹی سسرال میں ہوئے اور اپنے ابا کو دیکھے, کتنی اللہ عباس حضرت فاطمہ نے جیسے دیکھا نا, اللہ کے رسول آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, میں چٹائی بچھا دیتی. میں اللہ کے رسول نے کوئی چٹائی وٹائی نہیں بچھانا, تو جا بیٹھی ہے, میں تیرے بازو میں بیٹھ جاتا ہوں. تو حضرت فاطمہ نے کہا نا, یا تو آگ جلی ہے, روٹی پکا رہی ہوں, آپ آرام سے بیٹھے نا, میں پانی لے. اللہ کے رسول نے کہا میں نبی ہوں, لیکن دوسری طرف تیرا ابا بھی تو ہوں نا, تیرا باپ بھی تو ہوں نا میں, اور کیا مجھ کو تیرے سے محبت نہیں ہے؟ ارے ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا, ہر باپ اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا. اور آپ نے دیکھا ہوگا باپ کبھی بیٹے کو دھکا بھی دے دیتا ہے, کبھی غصے بھی ہوتا, لیکن بیٹی کو بہت پیار کرتا. اور میرے دوستو, ابا محمد ہو, بیٹی فاطمہ ہو, تو کیا پوچھنا. چلو اللہ کے رسول آئے, فاطمہ کو کہا تو روٹی پکا, میں تیرے بازو میں ہی بیٹھا ہوں. اللہ کے رسول بازو میں بیٹھ گئے. اب اللہ کے رسول فاطمہ سے باتیں کرے, فاطمہ اللہ کے رسول سے باتیں کرے, ابا بیٹی سے باتیں کرے. اور بولو بیٹی, اب 2 روٹی باقی تھی. کتنی روٹی باقی تھی؟ ساری روٹی پک گئی, تیار ہو گئی. اور حضرت فاطمہ نے کہا بھی اللہ کے رسول تیار ہو جائے گی, ابھی ہم ساتھ میں کھائیں گے, علی بھی آئیں گے. بھائی میرے شوہر علی بھی آئیں گے, ہم ساتھ میں کھانا کھائیں گے. ساتھ میں بولو کتنی روٹی باقی ہے؟ بس اس کو توے پہ رکھنا ہے, پکانا ہے اور نکالنا ہے. 2 روٹی. اور حضرت فاطمہ کو کوئی کام یاد آ گیا. بولو حضرت فاطمہ کو کوئی کام یاد آ گیا. تو حضرت فاطمہ نے کیا کام معلوم؟ ابا جان, ابا آپ ایک کام کرو گے, 2 روٹی پکا دو گے؟ ابا کو کہہ رہی 2 روٹی پکا دو گے؟ میں ذرا جلدی ابھی اپنا کام پورا کروں اور میں ابھی آتی ہوں. اپنا کام پورا کر کے اللہ کے رسول نے پاک ساتھ میں فرمایا کوئی بات نہیں بیٹی فاطمہ, جاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو, میں روٹی پکا دوں گا. سچ بتاؤ ہمارے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا کوئی تھا؟ آج آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ بیٹی کا ابا آئے اور روٹی پکاوے بیٹی کے گھر میں, لیکن اللہ کے رسول سے بڑھ کے اخلاق والا کون ہوگا؟ حضرت فاطمہ گئی, کتنی روٹی باقی ہے؟ بولو ساتھ میں بولو کتنی روٹی باقی ہے؟ 2. اللہ کے رسول نے وہ روٹی کو لیا, اور وہ سفید کلر کا آٹا تھا, یوں روٹی کو لیا, توے پہ رکھا, بس توے پہ رکھا, روٹی پکی نہیں رہی. ارے بولو روٹی, آپ نے دیکھا ہوگا نا روٹی کو جب توے پہ رکھو تو کالی ہو جاتی ہے. ارے بولو نا, وہ آٹا ہوتا ہے نا, وہ آٹا ہوتا ہے, گھندا ہوا آٹا ہوتا ہے, جب آپ توے پہ رکھو گے تو کالا ہوگا, داغ لگے گا, دھبا آئے گا, تب جا کے تو روٹی تیار ہوگی. اب اللہ کے رسول نے اتنے بڑے تنور میں ایک روٹی ادھر رکھی, ایک روٹی ادھر رکھی, نہ یہ کالی ہوتی ہے, نہ جلتی ہے, نہ گرم ہوتی ہے, نہ تپتی ہے, کچھ بھی نہیں. بہت دیر ہو گئی, حضرت فاطمہ اپنا کام کر کے آئی. حضرت فاطمہ نے دور سے دیکھا کہ روٹی تو تیار نہیں ہوئی, تو کہا ابا جان میں نے کتنی جلدی جلدی روٹی بنائی, آپ نے 2 روٹی بھی نہیں پکائی. تو اللہ کے رسول نے کہا فاطمہ تو پکا لے, فاطمہ تو پکا لے, یہ تو پکنا ہی مشکل ہے. تو حضرت فاطمہ آئی اور آ کے نے وہ بڑا چمچا ہوتا نا, اس سے روٹی کو ادھر ادھر کیا, کچھ بھی نہیں ہو رہا, روٹی پکی نہیں رہی. تو حضرت فاطمہ نے توے کو دیکھا, او ہو توا تو بہت گرم ہے, نیچے آگ دیکھا, آگ جل رہی ہے, ارے لکڑے جل رہے, آگ جل رہی ہے, دھواں اٹھ رہا, توا بھی گرم ہے, مگر روٹی نہیں پک رہی. ارے ساتھ میں بولو نا دھرا گیری والو, روٹی. تو حضرت فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بھائی کوئی کیوں عورت ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیا ہو گیا؟ توا گرم ہے, نیچے وہ لکڑا جل رہا ہے, آگ اٹھ رہی ہے, دھواں اٹھ رہا ہے, اور یہ روٹی پک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول پاک نے فرمایا میرے کو بھی نہیں معلوم روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے. اتنے میں حضرت جبرائیل آئے. بولو سبحان اللہ, بولو کون آئے؟ حضرت جبرائیل آئے, اور آ کر کہا میرے نبی فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی نہیں پکے گی.
فاطمہ کو کہہ دو، بولو ساتھ میں بولو، فاطمہ کو کہہ دو اب یہ روٹی. تو اللہ کے رسول نے کہا جبرائیل آئے اور بولتے ہیں کہ روٹی. حضرت فاطمہ نے کہا کیسے نہیں پکے گی؟ ارے ساری روٹیاں پک گئی اور توا گرم ہے اور نیچے آگ ہے، لکڑا جل رہا ہے، اوپر دھواں اٹھ رہا ہے، ارے توے کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور روٹی کیوں نہیں پک رہی ہے؟ ہمارے نبی نے حضرت جبرائیل کو پوچھا. حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب یہ روٹی پر تمہارا ہاتھ لگا ہے. ساتھ میں بولو نا، حضرت جبرائیل نے کیا فرمایا؟ میرے محبوب، میرے نبی، یہ روٹی پر تمہارا ہاتھ لگا ہے. اور میرے محبوب جس پر آگ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جس پر آگ کا ہاتھ لگ جاتا ہے اللہ دنیا کی آگ کو حرام کر دیتا. ارے جب ہمارے نبی نے کہا نا، حضرت فاطمہ اپنے ابا سے لپٹ گئی، کہا میرے ابا کیا شان والے، آپ کا ہاتھ لگے دنیا کی آگ حرام ہو جائے. تو کوئی آپ کی شریعت کو اپنا لے تو نبی نے فرمایا جہنم کی آگ بھی حرام ہو جائے گی. تو میرے پیارو بتاؤ نا بھائی، نبی سے محبت کرتے ہو آپ لوگ؟ نہیں بات ختم کرتے نا، اپن بات ختم کریں، لیکن آپ لوگ پہلے یہ تو بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. بولو نا ہمارے نبی سے بڑھ کر. بھائی تھوڑی آواز بڑھانا، آواز تھوڑی گھٹ رہی ہے. ساتھ میں بولو نا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آپ کو سننا ہے؟ ارے ہاں یا نہیں؟ بہت پتے کی بات پہ جا رہا ہوں، بولو سننا ہے آپ کو؟ یہ میرے کو ہے مولانا آپ دارا گیری کے یہاں بیوی سے ڈرتے؟ نہیں میں تھوڑا روک کے بول رہا ہوں. اے ساجد، میرے اوپر صبح صبح بہت دادا گیری کیا تھا بھائی. یہاں بیوی سے ڈرتے؟ کیونکہ یہ مجمع کوئی بول ہی نہیں رہا. جو گھر میں نہیں بولتا لگتا باہر بھی نہیں بولتا. ایسا تو نہیں نا؟ دیکھو ابھی بھی نہیں بول رہے. ارے بھائی بولو نا نبی سے محبت کرتے ہو؟ نہیں ابھی بھی آواز نہیں آ رہی. بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں نا؟ بولو نا کرتے ہیں نا؟ اے ساجد تیرے کو دیکھ کے میرے کو ایک واقعہ یاد آیا. تیری بیوی یہیں پہ؟ کہتا ہاں بولنے. نکاح قبول کروا رہا میں؟ ایک عجیب واقعہ میں آپ کو سناؤں. یہ یعنی یہ بالکل ہے نا ایک دم دل کو لگنے والا واقعہ ہے. یہ جوک کا اپنا جوک بن جاتا ہے، لیکن واقعہ کیا ہے معلوم ہے؟ ایک مرتبہ ایک عورت وہاں گئی، اپنے میکے گئی. میکے تو سمجھتے ہو نا، ماں کے گھر گئی. اب وہ اچانک اس نے فون کیا اپنے ہسبینڈ کو فون کیا. ہسبینڈ دارا گیری میں رہتا ہوگا، معاف کرنا بھائی، تیری طرح بھی ہاتھ چلا جاتا ہے بھائی بار بار. کائے کو صبح میں ڈانٹا تو نے میرے کو. وہ بیوی نے فون کی، میں آ رہی ہوں نوساری ریلوے اسٹیشن پر، میری ٹرین آنے والی ہے. ٹرین بتا دی کہ یہ ٹرین ہوگی شام کو 5 بجے آئے گی. میں یہ ڈبے میں بیٹھی ہوں گی اور میرے پاس سامان بہت ہے اور میں اپنے ماں کے گھر سے آ رہی ہوں، تو لینے کے لیے آ جانا. تو ساجد بھائی پہنچا لینے کے لیے کہاں؟ ریلوے اسٹیشن. وہ برابر ٹرین ٹائم پر آ گئی. اور بیوی بھی جو ڈبہ بولی تھی وہ ڈبے میں، اب بیچاری سامان اٹھائی. لیکن یہ مرد کا موڈ خراب ہے کہ کہاں واپس آ گئی. دھارا گیری کا ہوگا، کہاں واپس آ گئی. کتنا اچھا آرام سے گزار رہا تھا، 2-4 دن نکلے کیا ابھی بھی واپس جلدی سے. اب وہ بیچاری بیوی کیا سمجھتی معلوم؟ یہ کتنی محبت کی باتیں کرے گا، یہ کائی کی محبت کی بات کرتا ہے، اس کا تو موڈ ہی اترا ہوا. اب وہ بیچاری بیوی کیا بولتی؟ لے سامان پکڑ تو بولا تو اتار دے. وہ بیچاری بولتی میرے اما ابا نے بہت سلام بولے. اور بڈھا بڈھی کو میرا بھی سلام بول دینا، چلا جائے گا. وہ اتنا موڈ خراب یہ ساجد کا. تو بیوی سوچے یہ کیا پرابلم ہے بھائی، یہ کیا. اب وہ بیوی ٹرین میں سے تو اتر گئی. اچانک پلیٹ فارم پہ بیوی نے دیکھا ایک ہسبینڈ وائف بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت ہنس کے باتیں کر رہے ہیں. بس بیوی کو موقع ملا، کہا اے سن تو دیکھ کیسا منہ چڑھا کے بیٹھا ہے. میں اپنے ماں کے گھر سے آئی، تیرا منہ کتنا چڑھا ہوا. وہ دیکھ وہ میاں بیوی کو دیکھ، وہ دیکھ ڈبے کے پاس کھڑے کتنا ہنس کے باتیں کرتے. تو اس نے کہا پگلی وہ چھوڑنے آیا ہے. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ جب بھائی چھوٹے بچے ہنستے جن کی شادی نہیں ہوئی، بڑے ہنستے نہیں. خیر میرے کو ساتھ میں بولو نا، بولو گے تو بہت اچھا. آپ لوگوں کو میں نے یہ، آپ لوگ سوچتے ہوں گے قاری صاحب کائے کو ہنسایا وسایا نہیں. توا گرم کیا، میرے کو بھی روٹی پکانا ہے بھائی. جب بات ختم کرنا ہے پورا مجمع ساتھ میں بولے گا بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. آواز نہیں آ رہی، سب ساتھ میں بولو بھائی ہمارے ایمان کی بات ہے، یقین کی بات ہے. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز ابھی بھی نہیں آ رہی. بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اب نہیں بولتے جاؤ. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں، ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی پیغمبر، ہمارے رسول سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی رسول. آج ہم لوگ یہ پکچر دیکھتے ہیں نا، تو وہاں سے آ کے یہاں ایکٹنگ کرتے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جو وہاں پکچر میں دیکھتا ہے وہ ہیرو کو دیکھتا ہے، ارے کیسا. میرے کو تو کبھی کبھی لگتا ہے مولانا پکچر دیکھنے والے سے بڑا پاؤلی کوئی نہیں ہے.
آके मेरे को एक आदमी मेरे को बोला साजिद पे, एक मेरे को बोलता है मौलाना वो पिक्चर बहुत अच्छी आई है चलेंगे, और तशकील करता मेरी। मैंने कहा उसमें अच्छा ही क्या है? हाँ हीरो मौलाना, हीरो को देखो। मैंने कहा क्या हीरो में क्या है? तो कहा अरे 40 दुश्मन उसके सामने, सबके हाथ में बंदूक है, सब थार थार थार। मैंने कहा मर गया होगा बेचारा। तो कहा नहीं, कभी इधर हो गया, कभी इधर हो गया। मैंने कहा कभी नीचे हो गया, कभी ऊपर हो गया। फिर मैंने कहा फिर क्या हुआ? कहा भूल से एक दुश्मन की बंदूक गिर गई, उसने ले लिया। फिर क्या हुआ? कहा धाड़ 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 सबको मार डाला। नहीं पावली नहीं, पावला है भाई। यानी 40 मिलके मारे तो ये ऊपर नीचे हो गया, नहीं इसने बंदूक से सबको मार डाला। सच बताओ ये बेवकूफी है कि नहीं? पिता को देखने जाते हो, यानी पागल मालूम है कि पागल बनाते, फिर भी पागल बनने जाते हो। अभी आजकल तो अजीबोगरीब मामला, ये हमारे जवान ये पिक्चर देखने जाते हैं ना, तो मैंने एक को देखा, एक जीन्स पहना था, जीन्स समझते हो आप लोग? आप लोग कैसे मासूम बन के बैठे हो जैसे फरिश्ते पैदा हुए आप लोग। अरे जीन्स समझते हो कि नहीं? जीन्स। हाँ मैं अपने सूरत में बैठा था, सूरत में ऐसा ही अपनी बिल्डिंग के पास बैठा था। मैंने एक जवान को देखा, मेरे दोस्त का लड़का, और जीन्स पहन के जा रहा था, और जीन्स फटी हुई थी, यहाँ से फटी हुई, यहाँ से फटी हुई, नीचे से फटी हुई। तो मैं सोचा इतना करोड़पति का बेटा भिखारी कब से बन गया? मेरा दिमाग गया, भाई बहुत नफरत मौलवी। मैंने कहा भिखारी कम ये इधर आ। तो मेरे को आके बोलता है कारी साहब सबके बीच में इंसल्ट मत करो ना, मैं तुमको भिखारी दिखता हूँ। मैंने कहा तेरी पटलून फटी है? तो यूं देखा, कहा नहीं फटी हुई नहीं है। मैंने कहा क्यों, तेरा घुटना दिखता है ना? भाई यहाँ से फटी है, यहाँ से फटी है, ये फटी नहीं। तो मेरे को कहता है ये फटी नहीं है, ये स्टाइल है। ओहो, मैंने कहा कितना बड़ा पावला, कपड़ा पहनना स्टाइल होता है कि कपड़ा फाड़ना स्टाइल होता है? अच्छा फिर मेरे को क्या बोला मालूम है? आप लोगों को समझ में आवे तो बहुत अच्छा, मैं जल्दी बोल के निकल जाऊंगा। और मेरे को क्या बोलता मालूम है? अरे कारी साहब तुमको कुछ भी नहीं मालूम। मैंने कहा हमको कुछ नहीं मालूम, हम तो मौलवी लोग हैं, हाँ सीधा पैदा हुए आ गए यहाँ पे, हमको क्या मालूम होगा? तो मेरे को कहता नहीं कारी साहब तुमको नहीं मालूम, वो एक पिक्चर है ना, उसमें हीरो ने ऐसी जीन्स पहना है जो 4 तरफ से फटी हुई है, और क्या नाचता है वो, उसने पहना, उसको देखकर जवानों ने भी पहनना। बोलो ना, उसने पहना तो जवानों ने उसको देखकर पहनना। मैंने कहा अच्छा हुआ उसने पहना। क्या जिंदगी बनी है भाई। इसलिए मेरे प्यारो सच बोलो ना, नबी से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। भाई ये पिक्चर में जो हीरो कमाल बताता है वो सच है कि झूठ है? नहीं सब लोग बोलो ना झूठ है ना। अरे पिक्चर में जो बताता है सच है कि झूठ है? झूठी है। कितनी मतलब हमारा फिर वापस दूसरी फिल्म कैसा बनाता है भाई? झूठी है ना, झूठ है। अरे पिक्चर में झूठ है, धोखा है, अरे फ्रॉड है, अरे माँ बाप की साथ में इज्जत नहीं होती है। अरे मेरे दोस्तों कितने खराब खराब डायलॉग बोले जाते हैं। लेकिन हमसे बड़ा पागल कौन होगा? हमको उसका चेहरा भी पसंद आता है, उसके बाल भी पसंद आते हैं, उसके कपड़े भी पसंद आते हैं। और सच बताओ वो जो कमाल करता है वो सब झूठ है, और हमारे नबी ने जितने कमाल बताए वो कैसे थे? बोलो हमारे नबी ने जो कमाल बताए वो कैसे थे? सच बताना, मेरे साथ में बोलोगे ना बहुत अच्छा लगेगा। हमारे नबी का कमाल तो देखो। हमारा नबी वो नबी, बोलो बोलो हमारा नबी वो नबी, अल्लाह की कसम हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। सुभान अल्लाह बोलो ना, सुभान अल्लाह। देखो चांद दिख रहा है आपको? दिख रहा है मेरे को? दिख रहा है आपको? इशारा करो, उसके टुकड़े होते कि नहीं होते? होते? अरे मैंने बहुत किया, कभी नहीं होते नहीं होते। क्यों नहीं होते? और हमारे नबी ने यूं इशारा किया, आधा चांद उधर आधा चांद इधर। क्यों? अल्लाह बताना चाहता है इंसानों तुम मुस्तफा के गुलाम हो, जिन्नातों तुम मुस्तफा के गुलाम हो। अल्लाह कहता है ये चांद और सूरज भी मुस्तफा का गुलाम है। बोलो साथ में बोलो, हमारे नबी से बढ़कर कोई नबी। इसे साथ में बोलो, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे चांद के 2 टुकड़े हो जाए। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। और साथ में बोलो, हमारा नबी वो नबी, उंगली मुबारक से इशारा करे, फिर इशारा करे, फिर इशारा करे, 3 मरतबा हमारा नबी इशारा करे, डूबा हुआ सूरज भी मोहम्मद के इशारे पर वापस आ जाए। जो सूरज डूब गया, बोलो नबी ने इशारा किया तो वो सूरज वापस आ गया। चांद को इशारा किया, 2 टुकड़े हो गए। अरे हमारे नबी जंगल बयाबान में जाते, हर दरख्त और हर पत्थर
ہمارے نبی کو سلام کرتے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ۔ میرے دوستو، جس نبی کو درخت اور پتھر سلام کرے، جس نبی کے اشارے پہ ڈوبا ہوا سورج واپس آئے، جس نبی کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، ارے نبی اپنی انگلی مبارک زمین پہ رکھے، ہر انگلی سے پانی کا چشمہ بہنا شروع ہو جائے، اللہ کی قسم ایسے نبی کو ہم سچا مانیں گے یا آج کل کے ہیرو کو سچا مانیں گے؟ اس لیے میرے پیارو، دیکھو میں پھر آپ کو تیاری کروا رہا ہوں۔ نمبر 1 موت کی تیاری کرو گے انشاءاللہ۔ نمبر 2 نبی سے محبت کی تیاری کریں گے، یعنی ساتھ میں بولو نبی سے محبت کریں گے۔ نہیں آپ لوگ تو کرتے ہی ہوں گے نا، بولو نا نبی سے محبت کرتے ہو نا؟ کون کون کرتا ہے نبی سے محبت؟ سب؟ ارے دونوں ہاتھ اوپر کرو نا، کرتے بھائی، اس لیے نبی سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ کرتے نا محبت؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی، کرتے محبت؟ میرے کو کان میں تکلیف ہے نا، معاف کرنا، پھر بولو نا نبی سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں سمجھے نہیں آپ لوگ، کائے کو میرے پاس بلواتے، عورتیں بیٹھی ہیں، کرتے محبت کرتے نا؟ یہ کہاں ہے؟ ہاں دارا گیری میں پانی میں پرابلم ہے کوئی؟ ایسا ہے کہ یوں پانی ڈالا اور بال گر گئے؟ کیونکہ میں نے تو بھائی مولانا معاف کرنا، وہ آپ نے بھی نظم پڑھی نا ماشاءاللہ، بہت اچھی نبی کی غلامی والی نظم پڑھی، اللہ ہمارے یہ ساتھی کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کاش کہ ان کی نظم کو بھی کوئی سمجھا ہوتا نا تو بہت کچھ سمجھ گیا ہوتا۔ سچ بتاؤ نا، ہمارے دھارا گیری میں پانی میں کوئی پرابلم ہے تو داڑھی کائے کو نہیں ہماری؟ اچھا میرے کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، کچھ لوگ داڑھی رکھے ہیں نا، وہ ایسی تھوڑی تھوڑی کائے کو رکھتے بھائی داڑھی اتنی؟ میں نے کہا نا جو نبی نے کہا وہ فائنل ہے، کم کریں گے تو بھی گنہگار، زیادہ کریں گے تو بھی گنہگار۔ میں نے عدت کے بارے میں بتایا، عدت کتنی گزارنے کا؟ 4 مہینہ۔ کم کریں گے تو بھی گنہگار، زیادہ کریں گے تو بھی گنہگار۔ نبی نے داڑھی کے بارے میں کہا 1 مشت، بولو ایک مٹھی۔ اب یہ لوگ جو ایسی پٹی پٹی بنا کے گھومتے، میرے کو ایک جوان ملا، میرے کو بولتا ہے مولانا یہ پٹی بنایا نہ چلے گا، اور وہ باہر کا آیا ہوا تھا، میرے کو کہتا مولانا یہ جو میری داڑھی ہے نا پٹی بنائی ہوئی، دس از اوکے۔ میں نے کہا دس از دھوکے، کائے کو دھوکہ دیتا بھائی؟ داڑھی جو ہے وہ قانون ہے، وہ قانون ہے، قانون کے خلاف نہیں چلے گا۔ تو میرے دوستو داڑھی رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ نہیں بولو نہیں رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ میں جلدی جلدی کچھ باتیں بول کے چلے جاتا ہوں، آپ لوگ ناراض مت ہونا۔ داڑھی رکھو گے نہیں انشاءاللہ؟ مرد کو ہی داڑھی آتی ہے، عورت کو آتی؟ دھارا گیری میں آئی؟ ارے پوچھو نا، ماں بہنیں بیٹیوں کو پوچھو داڑھی آئی؟ ارے بولو نا، ہاں بولو یا نہ بولو، آئی نہیں آئی؟ اس کا مطلب ہے داڑھی آوے وہ آگے کا تم لوگ جانو بھائی، یہاں کیسے کیسے بیٹھے بھائی، اللہ رحم کرے بھائی۔ چلو میں بات ختم کروں، لیکن میرے کو ایک آج آپ سے وصولی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ بولو شریعت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ شریعت پہ عمل کرنے کے لیے 2 کام کرنے کا، دیکھو موت کی تیاری بتایا میں نے، بولو نمبر 1 موت کی، نمبر 2 میں نے کیا بتایا؟ نبی سے محبت، بولو نبی سے۔ اگر کسی کو موت کی تیاری کرنا ہے اور نبی سے محبت کرنا، بلکہ میں ایک دم چوکھے شبدوں میں کہوں، اے دھارا گیری والوں، اگر میرے کو اور آپ کو جنت میں جانا ہے 2 کام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے ذرا ہاتھ اوپر کرو۔ کیا کام کرنے کا؟ ایک نہیں کرنے کا اور ایک کرنے کا۔ نہیں کیا کرنے کا؟ گناہ نہیں کرنے کا۔ بولو گناہ، آنکھوں کا گناہ۔ اچھا ایک بات بتاؤں، ایک گناہ ہے جس میں بہت سارے لوگ آ گئے ابھی آج کل، ساجد بھائی ہمارے یہاں بہت دیکھتا ہوں میں، لیکن لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ جو ویاج ہے نا، ویاج سمجھتے ہو؟ کیا بولتے ہیں آپ لوگ اس کو؟ ویاج ہی بولتے ہو؟ سود بولو، انٹرسٹ بولو، ویاج بولو، یا بغیر ضرورت کے لون بولو، یہ جو ہے نا، دارا گیری والوں میں قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر آپ ابھی سنو گے نہ کبھی ویاج کا کاروبار نہیں کرو گے، نہ 1 پیسہ لو گے نہ 1 پیسہ میں۔ لیکن سنو میں کیا بول رہا ہوں، پورا مجمع سننا، میں نہیں بولتا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بولو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں دارا گیری والوں، ماں سے محبت کرتے نا؟ نہیں بولو نا، اپنی ماں سے محبت کرتے نا؟ سچ بتانا۔ دیکھو یہ بچے بیٹھے، میں آپ سے بہت اشارے میں بات کروں گا، اگر کوئی ایسا ہوتا ہے جو ماں سے زنا کرے؟ کبھی نہیں۔ بولو کوئی ہوگا ایسا جو زنا کرے، ماں کے کپڑے اتارے اور ماں سے ایسا کام نہیں، کبھی نہیں، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کوئی ماں سے زنا کرے اور 36 مرتبہ منہ کالا کرے، وہ اتنا بڑا گنہگار نہیں جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو ویاج کے دھندے میں پڑ گیا ہو۔ اپنا شوق پورا کرنے کے واسطے کہ پورا گاؤں دیکھے میرے پاس بائک بہت اچھی ہے،
پورا گاؤں دیکھے میرے پاس گاڑی بہت اچھی ہے، اس کے لیے میرے کو لون لینا پڑا، ضرورت نہیں تھی، میرے کو کہاں دوسری جگہ دھندا کرنے جانا، کاروبار کرنا، ادھر کا ادھر گھومنا ہے، لیکن لوگوں کو معلوم پڑے اس کے لیے بیاج لینا، سود لینا، انٹرسٹ لینا، لون لینا۔ اے میرے دوستو علماء سے پوچھو، ماں سے زنا کرے 36 مرتبہ ماں سے منہ کالا کرے، نبی فرماتے اتنا بڑا گنہگار نہیں، جتنا بڑا گنہگار وہ ہے جو بیاج پہ فارغ کرے۔ بھائی توبہ کرو گے نا انشاءاللہ آج سے؟ اچھا ایک بات میں اور بھی بتاؤں، یہ جو بیاج ہے نا، بیاج، اس کی سزا کیا ہے؟ بھائی آپ کو اتنا تو معلوم ہوگا، اسلامی حکومت ہو، کوئی چوری کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ ارے بولو نا، اس کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ۔ ہاں اسلامی حکومت ہے، چوری کرے ہاتھ کاٹو، زنا کرے 100 کوڑے مارو، کسی پہ تہمت لگائے 80 کوڑے مارو، ارے کوئی کسی کو قتل کرے قتل کرو، اسلامی قانون میں سزا ہے۔ لیکن اسلامی قانون میں یہ لکھا ہے کوئی بیاج لے تو اس کی سزا کیا ہے؟ بیاج پہ کاروبار کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قرآن کریم سائلنٹ ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ اور اللہ کے رسول اس کے ساتھ لڑنے کے واسطے تیار ہے۔ بولو اللہ اور اللہ کے رسول اس کے واسطے اس کے ساتھ۔ ارے قرآن کریم نے فرمایا اتنی بڑی سزا، ارے دنیا میں کوئی اللہ سے لڑ سکتا؟ کوئی نبی سے لڑ سکتا؟ اللہ کہتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا سودی کاروبار کرنے والا اپنے آپ کو روک لے، اگر نہیں روکے گا قیامت کے دن اللہ کہتا میں بھی تیرے ساتھ جنگ کروں گا، میرا نبی بھی تیرے ساتھ جنگ کرے گا۔ میرے دوستوں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بولو کوئی برداشت کر سکتا؟ بھائی اگر ہاتھ کاٹ دیے نا تو ایک بار برداشت کرے، لیکن قیامت میں اللہ رسول کے ساتھ جنگ کرنا، میں ڈائریکٹ آپ کو قرآن اور حدیث سے بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی عالم کو پوچھ سکتے، کسی بھی مفتی سے پوچھ سکتے، لیکن میں ایک بات پھر آپ کو کہوں گا میرے دوستو، چلو یہ کام نہیں کریں گے، بولو نہیں کریں گے نا انشاءاللہ، گناہ نہیں کریں گے نا انشاءاللہ۔ اب میں ایک آخری بات بتاؤں تو یہ کر لو، سب کام ہمارے آسان ہو جائیں گے۔ کون کون کرنے کو تیار؟ بس اس سے بات ختم بھی کر لیں گے ہم لوگ، بھائی بات ختم، بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن ایک کام کرنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بولو جلدی بولو، کون کون تیار؟ کریں گے نہیں بولو کریں گے، ہاں نہیں بول رہے آپ لوگ، بولو کریں گے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ آخری بات میرے دوستو، یہ کام کرو، موت کی تیاری بھی ہوگی۔ آپ لوگ صرف سبحان اللہ بولتے جانا، میں جو کام بتا رہا ہوں اس پہ کیا کیا ملے گا۔ نمبر 1 بولو موت کی تیاری ہو جائے گی، بولو سبحان اللہ۔ نمبر 2 پیارے نبی کی محبت مل جائے گی، بولو سبحان۔ اچھا جو کام میں بتاتا ہوں وہ کرو گے، آٹومیٹک اللہ گناہ چھڑا دے گا، بولو سبحان اللہ۔ جو کام میں بتاتا ہوں کرو گے، اللہ توبہ کی توفیق دے گا، بولو سبحان اللہ۔ ارے یہ کام جو میں بتا رہا ہوں کرو، اللہ خوب پیسہ دے گا، حلال دے گا، برکت والا دے گا، چھپر پھاڑ کے دے گا، اللہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب کرے گا اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھی پہنچا دے گا۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ جو کام میں بتا رہا ہوں کرو، گھر کے سارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، ہمارے بچے فرما بردار ہو جائیں گے۔ بس ایک کام کریں، اے دارا گیری والو، یوں سمجھو میں بھکاری آپ سے ایک کام کی بھیک مانگتا ہوں اور بات ختم کر دیتا ہوں۔ بہت ساری باتیں ہم نے کی، کچھ ہنسے بھی، کچھ رونے کی باتیں بھی ہوئی، کچھ غصے میں بھی بولے، کچھ ہنس کے بھی بولے، سب باتیں چھوڑو، ایک بات پہ آ جاؤ انشاءاللہ۔ دارا گیری والو میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ بات پہ آ جاؤ، دنیا بھی ہماری ہوگی، جنت بھی ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ کون کون تیار ہے؟ ایک کام بولوں گا صرف، ہماری ماں بھی سن رہی ہے، بہنیں بھی سن رہی، بیٹیاں بھی سن رہی، سب لوگ سن رہے، سنیں گے نا سب لوگ؟ 5 منٹ لگے گی، چلے گا 5 منٹ؟ نہیں ہاں بولو نا، چلے گا 5 منٹ؟ خالی اتنا میرے کو بولو، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں پورا مجمع بولے گا اچھا لگے گا، بولو نا قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ نہیں ابھی وہ بچہ پڑھ کے گیا، وہ جو شروع میں بچہ پڑھ کے گیا نا، ہم کو نہیں معلوم کیا ترجمہ تھا، لیکن وہ بچے نے قیامت کو بھی بیان کیا، جہنم کو بھی بیان کیا اور جنت کو بھی بیان کیا اور اخیر میں خدا کی قدرت کو بھی بیان کیا، بولو سبحان اللہ۔ وہ بچہ ابھی پڑھ کے چلا گیا، اللہ تاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ۔ وہ بچہ پوری باتیں پڑھ کر گیا، کاش کہ ہم کو ترجمہ معلوم ہوتا، لیکن آپ لوگ اتنا بولو دارا گیری والوں، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ اب سنو، دیکھو قیامت آئے گی نا، ہم سب قیامت کے میدان میں ہوں گے، میں بھی آپ بھی سب قیامت کے میدان میں ہوں گے۔ اس وقت اللہ کی آواز آئے گی، بولو اس وقت اللہ کی کیا آواز آئے گی معلوم؟ اے میرے بندو، اللہ کہے گا اے میرے بندو میرے کو سجدہ کرو۔ اللہ قیامت میں کہے گا اے میرے بندو میرے کو سجدہ۔ اے سنو، جتنے دارا گیری والے سنو، نمازی ہے نا، فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر 5 وقت جو پکے پابند ہے نا، قیامت میں اللہ کہے گا سجدہ کرو، جتنے نمازی ہوں گے نا سب سجدے میں، بولو صاحب۔
تو اللہ کیا کہے گا معلوم؟ اللہ خوش ہو کے کہے گا او میرا بندہ میں نے سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کر لیا. ارے اللہ کہے گا تجھے پہچانتا ہوں, دنیا میں بھی تو نماز پڑھتا تھا, رکوع کرتا تھا, سجدہ کرتا تھا. اللہ کہے گا جا میرا بندہ جا, بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلا جا. بولو سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن فرمائیں گے میرا بندہ سجدہ کر لے. ارے 5 وقت کا نمازی سجدہ کرے گا, اللہ کہے گا تیری پیشانی اٹھا لے, تو دنیا میں بھی سجدہ کرتا تھا, جا تو جنت میں چلا جا. بولو نمازی کہاں جائے گا؟ اچھا اب قیامت میں کون بچا بھائی؟ نمازی تو سب جنت میں چلے گئے, تو بچا کون قیامت کے میں؟ بے نمازی. وہ سب ایسے ہی کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا سجدہ کرو. ارے اللہ کہے گا سجدہ کرو, دیکھ تیرے ابا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے, تیرے چاچا سجدہ کیے جنت میں چلے گئے, ارے جتنے نمازی تھے سب جنت میں چلے گئے. سب بے نمازی قیامت میں کھڑے ہوں گے. اللہ کہے گا سجدہ کرو. اب سنو میرے دوستو, دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ کہے گا سجدہ کرو. وہ جو بے نمازی ہوگا نا, جو کبھی نماز پڑھا, اور بولو کبھی نماز, وہ سجدہ کرنے جائے گا لیکن کر ہی نہیں سکے گا. کیوں؟ یہ جو کمر ہے نا, کمر, اس کو کمر کا حصہ کہتے ہیں نا, یا اس میں اللہ لوہا رکھ دے گا, اور وہ لوہا رکھے گا اللہ جس کو اللہ جہنم میں 3000 سال گرم کیا ہوگا. وہ لوہا اللہ یہاں رکھے گا, اور اللہ کہے گا اے سجدہ کر لو نا. دیکھو وہ لوگ سجدہ کیے جنت میں چلے گئے. ارے مائیں بھی ہوگی, بہنیں بھی ہوگی, عورتیں بھی ہوگی, مرد بھی ہوں گے جنہوں نے کبھی نماز پڑھی کبھی نماز نہیں پڑھی. اللہ کہے گا اے میرے بندے بندیوں سجدہ کرو. وہ جنت میں چلے گئے, تم بھی چلے جاؤ گے. لیکن بے نمازی جو نماز چھوڑتا تھا وہ سجدہ کر سکے گا؟ کیوں؟ کمر میں کیا ہوگا؟ لوہا, جہنم کا لوہا. کتنے سال گرم کیا اللہ نے, اور وہ کیا کرے گا معلوم؟ وہ بھی سجدہ کرنے جائے گا, رکوع میں جائے گا. ارے سجدہ تو کیا کرے گا, رکوع میں جائے گا, ایسی آگ لگے گی جیسے رکوع میں جائے گا وہ جہنم کا لوہا جلے گا, اتنا جلے گا وہ کھڑا ہو جائے گا, پھر رکوع میں جائے گا, پھر کھڑا ہو جائے گا, اور پھر کہے گا اللہ نہیں ہوتا, اللہ میرے سے سجدہ نہیں ہوتا, اللہ نہیں ہوتا. اللہ کہے گا میری قسم میرا بندہ یہ مت بول نہیں ہوتا, میں کرنے بھی نہیں دوں گا. اور اللہ فرشتوں کو کہے گا پکڑو ان کو, پکڑو, سب کو جہنم میں لے جاؤ. جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا, کمر میں کیا ہوئے گا, ہاں, اور سجدہ کر سکے گا, یہ قرآن میں لکھا ہے. ارے بولو کہاں پہ لکھا ہے؟ 29واں پارہ. بولو کون سا پارہ؟ ہاں 29واں پارہ. اللہ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الی السجود وهم سالمون. اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت میں میری آواز آئے گی, میرا بندہ سجدہ کر لے. نمازی سجدہ کریں گے. بولو نا دھارا گیری والوں, نمازی سجدہ کریں گے, جنت میں جائیں گے. اللہ کہے گا بے نمازی سجدہ کر. اللہ کہے گا فلا یستطیعون, طاقت ہوگی؟ ارے بولو بے نمازی, ارے لوہا جلے گا, طاقت نہیں ہوگی, وہ شرم سے جھک جائے گا, چہرے پہ خدا کی لعنت ہوگی. اللہ کہے گا بے شرم, دنیا میں اذان کی آواز آتی تھی, دنیا میں لوگ نماز کو جاتے تھے, تو بیٹھا تھا نماز نہیں پڑھتا تھا, دنیا میں طاقتور تھا, تو نے سجدہ نہیں کیا. اللہ کہتا آج میں سجدہ کرنے نہیں دوں گا. بندہ ہوگا یا بندی ہوگی, ہماری ماں ہوگی یا بہن ہوگی, نماز نہیں پڑھتے, اللہ کہے گا جاؤ, جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں. اس لیے میرے دھارا گیری والے مردوں, بھائیوں, بہنوں, ماؤں, بیٹیوں, سب لوگ کان کھول کے سنو. یہ میرے شبد جو ہے میرے نہیں ہے, اللہ رسول کے ہے کہ جو نمازی ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے, اور جو بے نمازی ہوتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے. آپ کی مرضی بھائی. یہ گاؤں میں بہت سارے میت ہوئے ہیں, بہت سارے اللہ کو پیارے ہوئے, بہت مرحومین اور مرحومات ہیں, اور کبھی ایسا گاؤں میں نہیں ہوا ہوگا کہ اتنے کم دن میں اتنے جنازے اٹھے ہوں گے. اس لیے میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں, ہاتھ جوڑ کر آپ سے کہتا ہوں کہ میرے پیاروں آج سے یہاں سے اٹھو تو خالی ہاتھ مت اٹھنا. یہ سوچ کے اٹھنا کہ میں دھارا گیری کا جوان ہوں, اللہ نے میرے کو ایمان دیا ہے, اللہ نے میرے کو کلمہ دیا ہے, اللہ نے میرے کو نبی کی محبت دی ہے, اللہ نے میرے کو ولیوں کی محبت دی ہے. آج جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا وہ یہ ارادہ کر کے اٹھے گا کہ کل کی فجر اور موت کی شام, بولو میری نماز قضا,
کون تیار ہے یہ وعدے کے لیے؟ کون تیار ہے؟ ہاتھ اوپر کرو بھائی، سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ، پورا مجمع ہاتھ اوپر کرو، ہاتھ میں بھی ہاتھ اوپر کیا، بولو انشاءاللہ، نہیں آواز سے بولو نا انشاءاللہ، بولو کل کی فجر، بولو انشاءاللہ، ارے بولو موت کی شام انشاءاللہ، بولو ہماری نماز قضا۔ تو یہ تھا قاری احمد علی صاحب کا بہت ہی بہترین بیان تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بیان بہت زیادہ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ لوگوں کو بھی قاری احمد علی کے اس بیان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر رہ کر کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔